بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالات کی دنیا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی کیوں نہ ہو۔ گناہ صرف زندگی میں لطف دیتا ہے، جبکہ قبر میں عذاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ جب تک سانسیں ہیں، توبہ کا موقع ہے، کیونکہ گناہ نہ چھوڑا تو گناہ جہنم تک چھوڑے گا۔ امید بھی کتنی عجیب چیز ہے، لمحوں میں ریگستان میں زیتون کے باغ لگا دیتی ہے۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا نظر انداز کرنا ہے تو زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، جو کسی کے بعد ہو اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ فجر کی نماز چہرے پر کبھی نہ ختم ہونے والا نور لاتی ہے۔ انسان جو زہر دوسروں کو دیتا ہے اسے چکھے بغیر نہیں مرتا۔ احتیاط کیجیے، اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ زندگی کا ہر راز تنہائی میں پا لیا، جس کا بھی غم ملا اسے اپنا بنا لیا۔ غم میرا سننے کو جب کوئی بھی نہ ملا تو رکھا سر سجدے میں اور رب کو سنا دیا۔ خون کے رشتوں میں اگر ہوتی وفا، یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں۔ جب انسان ایماندار ہو جائے تو معاشی کے گناہوں پہ اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا خود بھی پردہ رکھتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سفید مرغ رکھا کرو، اس لیے کہ جادوگر ان گھروں کے قریب نہیں ہوگا جو اس گھر کے ارد گرد ہیں۔ مجھے مکمل زندگی نہیں چاہیے، بلکہ ایک خوشحال زندگی چاہیے۔ جو باپ کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ نے قدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بزد ہوں آپ کو غلط سمجھنے پر ان سے بحث نہ کی جائے اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، جس کا صحیح اندازہ آخرت میں ہوگا۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ تم اپنے دشمنوں کے سامنے ایسے رہو جیسے ایک زبان 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے، جو ملتی سب سے ہے لیکن دبتی کسی سے نہیں۔ الحمدللہ کہنے کی فضیلت۔ الحمدللہ کے 8 حروف ہیں اور علماء نے لکھا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، گویا ہر حرف جنت کے ہر دروازے کے لیے کنجی کی مانند ہوگا۔ تو جس بندے کو الحمدللہ کہنے کثرت سے کہنے کی عادت ہوگی، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ لوگ خاموش ہوتے ہیں، اندھے نہیں، لہٰذا بیوقوف بنانے سے پرہیز کرو۔ اور جب اللہ پاک دینے پہ آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ زندگی میں خوبصورتی بس اسی میں ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے ارد گرد لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ پھیلی رہے۔ نرمی سے جواب دینا دوسرے کے غصے کو کم کرتا ہے۔ لوگوں کو الزام نہیں دینا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں کس قدر مایوس کیا، بلکہ اپنے آپ کو الزام دینا چاہیے کہ ہم نے لوگوں سے کس قدر زیادہ توقعات وابستہ کر لی۔ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ پاک بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ اگر آپ خوش ہیں تو شور مت مچائیں، اداسیاں کچی نیند سوتی ہیں۔ حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے، اور شکر کرو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ مرد اپنی لاپرواہی
اور بے توجہی سے جب عورت کو کھو دیتا ہے تو یہ کہنے لگتا ہے کہ عورت میں وفا نہیں ہوتی۔ اسے اپنا دکارتا ہوا لہجہ اور کڑوا رویہ کیوں یاد نہیں آتا؟ اصل میں اس کی انا اپنی غلطی ماننے نہیں دیتی۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ میٹھا کھلا کر ہی دوسروں کا منہ میٹھا کروا سکتے ہیں، میٹھا بول کر بھی آپ دوسروں کو خوشی دے سکتے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگ تلاش کریں جو آپ کی آواز تب بھی سن لیں جب آپ خاموش ہوں۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں، اللہ پاک پر کرو۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے۔ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ پاک کی مخلوق سے محبت ہی اللہ پاک سے محبت ہے۔ برائے مہربانی آج کل کی محبت نہ سمجھ بیٹھیے گا۔ رشتوں میں سب سے بہتر رشتہ مخلصی کا ہوتا ہے۔ یہاں ذاتی مفاد سے ہٹ کر صرف اپنائیت اور خلوص کو اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ زندگی میں بہت کم ایسے لوگ ملتے ہیں جو بغیر کسی مفاد اور لالچ کے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جب روٹھ جائیں یا ہم سے دور چلے جائیں تو تب انہیں ضرور منا لیجیے، انہیں کبھی خود سے دور نہ جانے دیجیے۔ انسان کچھ بھی ایسے مال کرنا چاہے جنہیں کوئی نہ جانتا ہو، جیسے پوشیدہ صدقہ، رات کی نماز، خوف الہی سے گرنے والا آنسو، استغفار، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل وغیرہ۔ اس لیے کہ جس طرح پوشیدہ گناہ انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی کا سبب بنتے ہیں، اسی طرح پوشیدہ نیکیاں نجات کا باعث ہوتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑے بڑے گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ کسی کے بارے میں اچھا سوچنا بھی ایک نیکی ہے۔ سمجھدار ایک میں ہوں، باقی سب ہے نادان، بس اسی بھرم میں گھوم رہا ہے آج کل ہر انسان۔ اور پھر اللہ پاک حقیقت دکھاتا ہے ہر رشتے کی، ہر محبت کی، اور فرماتا ہے بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ آپ کا دل بہت قیمتی ہے، کوشش کریں اس میں وہی رہے جو رہنے کے قابل ہے۔ یقین مانو ہم دنیا میں کسی کے ہاتھوں اتنا ذلیل نہیں ہوتے جتنا اس شخص کے ہاتھوں ہوتے ہیں جسے ہم دنیا میں سب سے زیادہ چاہتے ہیں، اور ہم خوشی خوشی ذلیل ہوئے جاتے ہیں کہ شاید ان کی توجہ کا کوئی لمحہ میسر ہو جائے۔ اے اللہ پاک، اے بردبار کا رحم کرنے والے رب سے دعا ہے کہ ہماری زندگی کو اپنی بندگی کے قابل بنا دے، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، ہمیں دین اسلام کی سربلندی کا سرچشمہ بنا لے، ہمارے ہر اچھے عمل کو اس قابل بنا دے کہ وہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے اور ہماری دنیا آخرت سنور جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ماں محبت کا سمندر، باپ شفقت کا سمندر، ماں دعاؤں کا ذخیرہ، باپ عطاؤں کا ذخیرہ، ماں گھر کا ہیرا، باپ گھر کا چراغ، ماں جنت کی ضمانت، باپ جنت کا دروازہ۔ اللہ پاک ماں باپ کا سایہ قائم و دائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ مبارک ہے وہ نفس جسے ہر برائی کرنے سے تنگی اور نیکی کرنے میں راحت محسوس ہو۔ اے اللہ پاک، ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔
جس گھر کو مضبوط کرنے میں انسان اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے، آخر میں کمزور ہو کر اسی گھر کے کسی کونے میں اکیلا اجنبی مسافر کی طرح پڑا رہ کر عزت کی موت کا سوال، ملک الموت کا انتظار، کچھ ادھورے خوابوں کی تدفین انسان کو حقیقت پسند بنا کر جینا سکھا دیتی ہے۔ وہ نیتیں دیکھتا ہے، ماضی یا اعمال سے نہیں پرکھتا، بس جو بھی اسے رجوع کرتا ہے وہ اسے اس کے فریاد کے مطابق عطا کر دیتا ہے، اس کے یقین کی لاج رکھتا ہے، بس یہی اس کے در کی شان ہے، بس یہی اس کی محبت کی حقیقت ہے۔ وہ اپنے در سے کسی کو خالی دامن نہیں لوٹاتا، نہ ہی رسوا خوار کرتا ہے۔ انسان وہ خسارہ کبھی نہیں بولتا جو اسے مخلص کے بعد ملے، کسی پر اعتماد و محبت کے بعد ملے۔ اس کے بعد تو وہ ظاہر تو یہ کرتا ہے کہ وہ لوگوں پر اعتماد و بھروسہ کرتا ہے، لیکن سچ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا یقین و اعتماد اور محبت پر سے بھروسہ ہی اٹھ جاتا ہے۔